میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اس ویڈیو کو عوام کے سامنے پیش کروں اور عوام کے آگے اس ویڈیو کو رکھ کر التجا کروں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک عبادات کے دن ہوتے ہیں. ہر بندہ عبادت کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے. لیکن رمضان المبارک میں ہم نے اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ جس سے عوام اپنی عبادات میں ان کا خلل پیدا ہو یا وہ اپنے رب سے دوری اختیار کر لیں. آج کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے اور یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن چند ایک حقائق آپ کے سامنے، ایسے حقائق رکھوں گا، ایسی باتیں آپ کے سامنے کروں گا کہ آپ خود مانیں گے کہ یہ باتیں واقعتاً ہیں اور اس معاشرے کو اشد ضرورت تھی. بات اس طرح کی ہے کہ آپ نے اویس ربانی حقیقتاً اس بندے کو دیکھا ہوگا. میں آج چند ایک منافقتیں اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد ہم مفتی حنیف قریشی صاحب پر بات کریں گے. اب اس بندے کا پیج ہیک آتا ہے، ہم عید کے تیسرے دن جس وقت اپنی فیس بک کو کھولتے ہیں تو اس بندے کی ویڈیو آتی ہے. اب اس نے سیدھا یہ بلیم کیا ہوا ہے کہ میرا جو پیج ہے فیس بک پیج، اس کو انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے سٹوڈنٹ نے ہیک کیا ہے. اللہ بابا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کس طرح انجینئر محمد علی مرزا پر اس چیز کا الزام لگا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح یکمشت یہ بات کر رہا ہے کہ میرے پیج کو ہیک کرنے والے یہی لوگ ہیں، حالانکہ اس کے پاس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں کیونکہ اویس ربانی پر آج بات کروں گا تو آپ اویس ربانی کی منافقت کو ذرا سے چیک کریں کہ جس وقت یہ حق خطیب حسین والا ایک معاملہ اقرار الحسن نے شروع کیا کہ اس سے پہلے یہی آدمی اویس ربانی حق خطیب حسین سے ملاقات کر چکا تھا اور اس کی واہ واہ اور تعریفوں کے پل باندھ چکا تھا اور باقاعدہ اس نے اس کو پھول پیش کیا. آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو اسی کے پیج پہ پڑی ہوئی ہے. نہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ اس پر الزام تراشی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جس وقت اقرار الحسن نے اس کو بے نقاب کیا خطیب حسین کو اور اس کے کچھ کارنامے مطلب جو ٹرکس تھیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کی اور لوگوں کو یہ کہا کہ آپ اس کی ٹرکس کو دیکھ لیں، تو اس وقت کیونکہ عوام جو ہے انہوں نے حقائق کا ساتھ دیا، اقرار الحسن کا ساتھ دیا. اب اس آدمی کو ٹی آر پی چاہیے تھی، اپنی ویورشپ چاہیے تھی، تو اس نے ڈائریکٹ فون کیا اور اس نے فون کر کے کہا کہ اقرار الحسن صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں خود ہم مناظرہ کرنے جاتے ہیں خطیب حسین کے ساتھ اور ہم وہاں پر جا کر باقاعدہ اس کی ہر چیز کو واضح کریں گے. اگر آپ نے واضح ہی کرنا تھا، آپ نے ساری بات کھل ہی کے کرنی تھی، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے اس کو پھول کیوں پیش کیا اور اس کی تعریفوں کے پل کیوں باندھے. اب دوسری بات انجینئر محمد علی مرزا کی ہے کہ اس شخص نے انجینئر صاحب کے بے شمار پروگرامات ریکارڈ کیے. ہر چیز اس نے انجینئر صاحب سے لی ہوگی، ہر چیز اس نے انجینئر کی ریکارڈ کر کے اس کے بعد جس وقت یہ مفتی حنیف قریشی کے پاس آئے تو انہوں نے پھر انجینئر صاحب کے ساتھ ان کا مناظرہ رکھوا دیا. اب اس بندے نے نہ تو اقرار کیا تھا، نہ کوئی مناظرے کی ڈیٹ دی ہوئی تھی، تو اس آدمی نے ایک ٹک ٹاک شو ڈالا کیونکہ اسے ٹی آر پی سے غرض تھی، اسے عوام سے غرض تھی، یہ عوام کو سوشل میڈیا پر لڑانا چاہتے ہیں اور اس نے یہی کام کیا اور اس نے بالآخر مفتی حنیف قریشی کو انجینئر صاحب کی اکیڈمی کے باہر لا کر کھڑا کر دیا. اب پھر انہوں نے جی ہم جیت کے ہم فتح حاصل کر چکے، فلاں کر چکے اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں عین کہ جس وقت لوگ اپنی عبادات کرتے ہیں اس وقت اس نے ایک اور بلنڈر شروع کر دیا اور اس نے پھر انجینئر محمد علی مرزا کو وہاں پر جہاں یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا وہاں پر آنے کا اس نے ان کو دعوت دی اور پھر بالآخر ان کو اسی بات پر معافی مانگنی پڑی. تو یہ شخص انتہائی، کیونکہ ان کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اور مولانا ان کا جو چینل چلتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح بندوں کو لڑاتے ہیں، خوار و ذلیل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کی، کیونکہ ویڈیوز ہماری بہت لمبی ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب پر اگلی ویڈیو، کیونکہ جو چیز انہوں نے دعوت اسلامی پر کی ہے، جو بات یہ دعوت اسلامی پر کرتے ہیں، اب دعوت اسلامی کی کیا حقیقت ہے، خود مفتی صاحب کی کیا حقیقت ہے، اور پھر مفتی صاحب جو انجینئر صاحب کے ساتھ جا کر مکالمہ کرنے گئے تھے، مناظرہ کرنے گئے تھے، اس کی کیا بات ہے. تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہر آدمی سے یہ درخواست ہے کہ بیل آئیکن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے.